بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کی دیس کے رہنے والی حبشی، اور وہ کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا۔ نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائیے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضرت، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسی کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجیے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ کہا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائے، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگل میں جب میں داخل ہوا وہ واقعی ہی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا، جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، اور بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کہ کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھیں اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں، میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، ہماری تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟
آپ کو تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتے ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے بھی میرے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت شدید قسم کا قحط پڑا۔ وہ قحط اتنا شدید تھا کہ جانوروں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا۔ تمام انسان اور جاندار تکلیف سے پریشان تھے۔ اسی دور میں شام کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے خوب بارشیں برسائی، اس لیے وہاں اناج بھی خوب اگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک قاصد شام کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کے پاس روانہ کیا اور فرمایا کہ یہاں عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا ہے اور حجاز اس سے بہت پریشان ہے، چنانچہ وہاں مصر میں غلہ کی فراوانی ہے، اسی لیے بہت سا اناج عرب کی طرف روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن عاص کو جب یہ پیغام ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب لکھا کہ میں ابھی یہاں سے اتنا اناج بھیجوں گا کہ شام سے عرب تک تمام راستہ اونٹوں سے بھر جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے بہت سارا اناج عرب کی طرف روانہ فرمایا۔ جب تمام غلہ مدینہ پہنچ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ تمام لوگ آ کر اپنے اپنے حصے کا اناج لے جائیں۔ چنانچہ سب لوگ آنے لگے اور اپنا اپنا حصہ لینے لگے۔ شہر سے ذرا ہٹ کر جنگل میں ایک صحابی رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت بلال بن حارث تھا۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے بھی فوراً مدینہ جانے کا ارادہ فرما لیا، لیکن بھوک کی یہ حالت تھی کہ آپ میں 2 قدم چلنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بے بس پایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی۔ خواب میں پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، تم اس عہد کو پورا کرنے میں سخت ہو، بس عقل سے کام لو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کچھ ہمت آ چکی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور مدینے کا سفر شروع کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر کو پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو خود تشریف لے آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنانا تھا کہ فوراً آپ پریشان ہو گئے اور فوراً پورے مدینے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے فرمایا کہ کیا آپ نے میرے اندر کوئی بری چیز یا کوئی ایسی بات جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو وہ دیکھی ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، اور سنت یہ تھی کہ آپ نے اس مشکل میں اللہ سے مانگنے کے بجائے گورنر سے مال طلب کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور نماز استسقاء پڑھی۔ نماز پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان پر کہیں سے کالے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔